زبان مبارک سے سن کر بھی وہ گناہ نہ چھوڑ سکے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کے جب کچھ مناظر دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ آگ کی کینچی کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا اور اسی عذاب میں وہ مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ ان کا جرم کیا ہے؟ پتہ تو سرکار کو بھی تھا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ حضور اگر غیب جانتے ہوتے تو حضور حضرت جبریل امین سے پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا جو جبرائیل سدرہ پر جا کر کہتا آگے گیا تو جل جاؤں گا، وہ یہ جانتا ہے، تو ہمارے آقا مولا نہیں جانتے جو آگے لامکان تک چلے گئے حضور ہے۔ یہ ویسے ہیں جو رسول اللہ کے دربار کا خادم تھا جبرائیل، وہ جانتا ہے، اس کے علم کو لوگ مانتے ہیں، رسول اللہ کے علم کو نہیں مانتے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر کے سرکار نے پوچھا، اور احادیث طیبہ کے اندر ایسا ہی ہے، پہلے آسمان پر بھی جا کر پوچھا یہ کون ہے، تو فرمایا یہ فلاں نبی ہیں، دوسرے آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر۔ مسلمانوں محدثین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سوال کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور جانتے نہیں تھے۔ فرمایا حضور نے اس وجہ سے سوال نہیں کیا، فرمایا حضرت جبریل امین نے حضور کو بتایا، کیونکہ حضرت جبریل امین کی یہ ڈیوٹی تھی بتانا کہ یہ ایسا ایسا ہے، سورج یہ ایسے ہے۔ اور فرمایا یہ تو کتنے مقامات ایسے ہیں کہ سوالیہ انداز کے اندر کبھی کبھی تو رب بھی گفتگو فرماتا ہے، پھر بندہ کیا کہے گا، رب کو بھی نہیں پتا تھا جو سوال کیا ہے۔ سوال کرنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتا۔ فرمایا حضرت جبریل امین کو کہ یہ لوگ ان کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا درس دیتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ چیزیں گناہ ہیں ان سے بچو، اور خود گناہ سے نہیں بچتے تھے۔ آپ کی امت کے وہ خطبا سر نے پہلے اپنی گل کرنی چاہیے نا، آپ کی امت کے وہ خطبا دیکھے نا سارے لوگوں نے بڑا بڑا لمبا لیکچر دے بن گیا ہے، اور اپنی باری آئے تو پتہ ہی نہیں کیڑی نماز کدوں قضا ہو رہی ہے، کس کس گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہاں صرف علماء مراد نہیں ہے، خطبہ مراد نہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کو برائی سے بچنے کا کہتے تھے اور خود برائی سے بچتے نہیں تھے، اور فرمایا یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اور مسلمانوں یہ بیماری آج بہت عام ہو چکی ہے کہ ہم دوسروں کو ہم ایسے کر کے نہیں دیکھتے، ہم ایسے دیکھتے ہیں، بس جس دن ہم ایسے دیکھیں نا بس اس دن ہم سنور جائیں گے۔ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو سنواروں، پھر میں کسی اور کو کروں۔ میں کہتا ہوں میں جیسا بھی ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ جو سامنے ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بس یہ ہمارے اندر ایک عجیب بات آ گئی، کیڑے نکالنا، عیب نکالنا سامنے والے میں، اور اپنے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ جس کے اندر کوئی عیب ہی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو؟ اپنی اصلاح نہیں ہمیں، اور دوسروں کی اصلاح کی ہمیں پڑی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ان لوگوں کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، گناہ سے بچنے کا کہتے تھے، اور خود نہ نیکی کرتے تھے اور نہ گناہ سے بچتے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا میرا گزر ایک جگہ سے ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بدبودار گوشت، گلا سڑا گوشت وہ کھاتے ہیں، اور ان کے پاس تازہ فریش گوشت اس کو نہیں کھاتے، اس کو کھاتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا حضرت جبریل امین سے یہ عجیب لوگ ہیں کہ تازہ چیز کو چھوڑ کر بوسیدہ بدبودار چیز کو یہ کھانا پسند کرتے ہیں، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ کہ
اچھی چیز انہیں پسند نہیں ہے اور بدبودار چیز یہ کھانا پسند کرتے ہیں. تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کے اندر رہ کر زنا کرتے تھے، اپنی بیوی پاکیزہ ستھری، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. قرآن نے کہا بیوی تیرا لباس ہے، تو بیوی کا لباس ہے. ہاں، اور ان کو پاکیزہ قرآن نے کہا. ہاں، ظاہر بات ہے پاکیزہ کو دنیا کے اندر چھوڑا اور بدبو کے اندر گیا اور فرمایا یہی ان کی سزا ہے. آج پاکیزہ چیز ان کے حصے میں نہیں ہے، یہ بدبودار چیز کھاتے رہیں گے. سرکار نے فرمایا میں ایک جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو کہ اپنے استان کے بل جہنم کے اندر نیچے آ گئے اور فرمایا کہ یہ بے پردگی کرتی تھی عورتیں، دنیا کے اندر رہ کر بے پردگی کرتی تھی. پھر سرکار نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا بالوں کے بل، یہ بال تھوڑا سا بھی کھینچے نا تو بڑا درد ہوتا ہے. فرمایا بال کے بل ان کو لٹکایا جہنم میں اور نیچے آگ جلتی ہے اور وہ لٹکی ہوئی ہیں، اسی عذاب کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو پھر اوپر سے کوڑے بھی لگائے جا رہے ہیں اور وہ بھی آگ کے. فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں کہ دنیا کے اندر رہ کر سر پر دوپٹہ لینا جن کے لیے بڑا مشکل تھا. ایک عجیب بیماری ہمارے کھاتے میں ڈال دی گئی. کہتی ہے میری نظروں میں شرم ہے. اے نوی اے میرا جیسا میری مرضی ہے نا، یونیورسٹی دے جنیاں کڑیاں نہ پوچھ لو نا کہ بے پردگی یہ کیوں آپ. کہتی ہے ہماری نظروں کے اندر حیا ہے، تم اپنی نظروں میں حیا پیدا کر لو. اے نواں ایک فلسفہ سانو ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی نظروں کے اندر حیا وہ تھی کہ قیامت تک کسی خاتون کی نظروں کے اندر وہ شرم و حیا نہیں ہو سکتی جو شرم و حیا اللہ نے اپنے نبی کی بیٹی کو عطا فرمائی تھی. باوجود اس کے کہ نظروں کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، پردہ کرنے کا حکم اللہ نے ان کو بھی دے رکھا تھا. پردہ انہوں نے بھی معاف نہیں ہویا شرم و حیا ہونے دی وجہ. اے نوی ایک گل ساڑے ہیں. ہاں، یہ بے حیائی کا جو بازار گرم کر کے اور یہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں کیا ہم جیسا لباس پہنے، تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ کہا سورۃ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے ہے. عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور مردوں کو بھی کہا اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ کہا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ مرد اپنی نظریں نیچے رکھے اور تم جیسا مرضی لباس پہنتی رہو. اور یہ بھی یاد رکھو یہ تیری نظروں کے اندر جو حیا ہے نا، اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام تجھے کہتا ہے اسلام تجھے کہتا ہے. میں ایک پردے کے اوپر پورا ایک جمعہ ہم پڑھا چکے تھے، سورۃ احزاب، سورۃ نور ہے، پورا آدھا رکوع پردے کے بارے میں قرآن کی نص قطعی ہے. جس دن یہ عورتیں وہ میرا جسم میری مرضی والی مارچ نکالتی تھی، ہم ان آیات کو پڑھتے نہیں، وقت سارا ادھر چلا جائے گا. لیکن سرکار نے جن عورتوں کو دیکھا ان کی حالت کیا تھی کہ ان کو بالوں کے بل لٹکایا ہوا کیوں تھا، ان کا جرم کیا تھا. بربٹا نہیں لیتی تھی. بربٹا نہیں لیتی تھی، یا لیتی بھی تو اتنا باریک ربٹا کہ جس کے اندر سے بال سب کچھ نظر آ رہا ہوتا. اور یہاں تو تیرا دین کہتا ہے چمکتے ہوئے ربٹے سے جہاں سے بالوں کی سیاہی بھی نظر آئے، عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی اپنے کمرے کے اندر تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا. تو دیکھ پردہ کتنا ضروری ہے تیرے لیے. چمکتی ہوئی بالوں کی سیاہی کمرے کے اندر عورت نماز تنے تنہا پڑھے جہاں پر کوئی غیر محرم نہیں ہے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. تو یہ ایک عجیب فلسفہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہماری نظروں کے اندر حیا ہے، ہم چاہے بریک ربٹہ اوڑے چاہے ربٹہ اوڑے ہی نہیں ہے. اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے تجھے پردے کا حکم دیا ہے، تو جتنی مرضی شرم و حیا والی ہو، پردہ تیرے لیے ضروری ہے. تیرے لیے پردہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ تو سرکار نے دیکھا نا کہ جہنم کے اندر عورتوں کو بالوں کے بل لٹکایا ہوا تھا. ان کا جرم یہ تھا کہ بے پردہ ننگے سر غیر محرموں کے سامنے اپنے بال دکھاتی تھی. ایتے تے جان بچ کے بڑھیاں نے ایتھے کر بٹا رکھیا ہوندا، گھڑی کے سرک کے پیچھے چلا جاندا ہے، پھر کھچ کے اگے لیاندیاں، پھر سرک کے پیچھے چلا جاندا ہے. تے لیا بھی انہاں کا بریک ہوندا ہے کہ اندروں باہروں سارا کچھ نظر آ رہا ہوندا ہے.
سرکار نے یہ منظر دیکھا، وہ بھی امت کو بتایا. سب کچھ تو ہونے والا ہے نا. ابھی تو یہ عورت جائے گی، اس کا حساب و کتاب ہوگا، جہنم میں جائے گی تو اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگی. سرکار کو سب کچھ پہلے دکھایا گیا اور سرکار نے آ کے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ یہ امت باز آ جائے ان کاموں سے. ہون بھی جیڑا بندہ سارے گناہ کر کے سن کے تے پھر اگوں کہے کہ ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی. ہاں دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہاں تم نے اپنی قبر میں جانا، وہ سارے نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ بے حیا عورت، بے پردہ عورت جنت جانا تو دور کی نہ رہا، فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی. جنتی خوشبو بھی نہیں سونگنی. 4000 سال کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی. جنت اتنی خوشبودار ہوگی. 4000 سال کی مسافت، جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی جنتیوں کو. جڑیاں کہندی ہیں نا کہ ویکھی جائے گی جیڑی ہوئے گی، تسی اپنی نظراں تے شرم و حیا پیدا کر لو. اے باروں بار جہنم سے، باروں بار. جنت تو دور، خوشبو بھی ہے، انہوں نے خوشبو بھی نہیں سونگنی، دینا مطلب باروں بار جہنم سے. اور پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کسی سے جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی کون ہوتا ہے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا اور ہمیں جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والا؟ اور بی مولوی کوئی نہیں ہوتا. تجھے جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والا مولوی کوئی نہیں ہے. ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کا پیغام تمہیں سنایا ہے. ہم صرف سنانے کے مجرم ہیں اور بتانے کے مجرم ہیں کہ بے حیا عورت کی یہ سزا سرکار نے بیان فرمائی ہے اور قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. ہم تجھے جنت جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے ہیں، ہم صرف بتانے کے مجرم ہیں. اوے وہ عورت دیکھو کہ جس کو اس بات کو سن کر اتنی مرچیں لگتی ہے، آگے وہ اس کی سزا بھی تو چیک کرے نا. یہ بھی تو تیرے لیے بات کہی گئی ہے نا. کوئی مولوی ٹھیکیدار نہیں تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کا یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کا. مولوی صرف مجرم اس بات کا ہے کہ اس نے تجھے بتایا ہے کہ رب یہ کہتا ہے، رب کا رسول تجھے یہ کہتا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے پردگی ہے اور تجھے پردے کا حکم دیا گیا ہے. چاہے جتنی مرضی تیری آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہو. مسلمانوں یہ سرکار نے شرابی کو بھی دیکھا، زانی کو دیکھا، سرکار نے سود خور کو دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کو دیکھا. یہ سب افراد کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا کہ یہ جرم کی یہ سزا ہے، جہنم ہے. وہ سر سید جیسے لوگ تھے نا، انہوں نے تو ویسے جہنم کو مانا ہی نہیں. انہوں نے کہا جہنم شنم کوئی چیز نہیں ہے. اور سر سید اور یہ اس کے تو نظریات پڑھو تو آپ کو پتہ چلے یہ تو جنت اور جہنم کا قائل ہی نہیں تھا. اور آج اس کے بارے میں بات کر دو تو لوگ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. لو جی سر سید بھی مولوی نے کفر کا فتویٰ لا دیا. اوے ہم نے تو کفر کا فتویٰ کوئی نہیں لگایا، لیکن جو کچھ وہ کہتا تھا اس کی تعلیمات ہم نے بیان کی ہے کہ وہ جنت جہنم کے کنسپٹ کو نہیں مانتا تھا. حالانکہ جنت جہنم قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر اللہ نے ان دونوں کو بیان فرمایا اور سرکار نے یہ سارا کچھ دیکھا. یہ کہتا تھا جنت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ نیک کام کرے جو اس کو سکون راحت ملتی ہے نا، کہتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں. خارج کے اندر جنت کا کوئی وجود نہیں، یہ سر سید کہتا تھا. اور یہ ایک پورا فرقہ ہے جو سر سید کے نظریات کو ماننے والا ہے. گمراہ فرقے، یہ کسی دن ہم خطبہ جمعہ بیان کریں گے نا، اس کے اندر اس فرقے کی ساری تعلیمات جو ہیں. لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے جنت جہنم کا انکار کیا سرے سے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ نیک کام کرے نا، جو سکون راحت بندے کو ملتی اس کو جنت کہتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ برا کام کرے نا، اس کی وجہ سے جو اس کو وحشت محسوس ہوتی ہے نا، کہتا ہے اس کو جہنم کہتے ہیں. خارج کے اندر جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے کہ یعنی جنت بنی ہوئی ہے. وہ کہتا تھا اگر جنت جہنم ہے تو دکھاؤ ہمیں کہاں پر ہے. ہم نے دیکھا، سرکار نے دیکھا تو میں آ کر بتایا نا. یہ معراج کی ساری احادیث طیبہ پڑھو. سرکار نے دیکھا جنت کو، سرکار نے جہنم کو دیکھا. اور ان کے سارے ظاہر سی بات ہے وہ جو کچھ ہونے والا ہے سرکار کو دکھایا گیا، ایسا ہونا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ کے قرآن نہ بدلا جائے گا، قول خدا قول محمد. سر سید جیسے لاکھوں کروڑوں بھی آئیں جو مرضی اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے اور تیری تحقیق کہتی رہی ہو، لیکن ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، نبی کا فرمان کافی ہے. سرکار نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے یہ مناظر مجھے دکھائے گئے. اور آگے پھر سرکار نے جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
जन्नत के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए। तो ये लंबा मौजू है, मैं वो सारी अहादीस तय्यबा को कोट नहीं करता हूँ। मैं एक हदीस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उस हदीस के ऊपर काफ़ी वक्त लग जाएगा। एक हदीस तय्यबा